خداوند کے مقدس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ کل کے دن ہم نے چوتھے باب کا آغاز کیا اور گلتیوں کے چوتھے باب کی پہلی 3 آیات خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم نے سیکھی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بچہ غلام کی مانند ہوتا ہے، اور جب تک وہ چھوٹا رہتا ہے، بالغ نہیں ہوتا، اسے کسی کی نگرانی میں رہنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح مسیحیوں کے لیے بھی کہا گیا کہ جب بچے تھے تو دنیوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، اور جب ہم شریعت کے متحدوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ شریعت کو جب مکمل طور پر پورا نہیں کر پاتے تھے تو وہ موت کی سزا کے غلام تھے، لیکن ایک وقت آیا جس کے بارے میں ہم نے آج سے پڑھا ہے 4 آیت میں، جہاں پر یوں مرقوم ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس جملے کے پیچھے جو خیال موجود ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی کاملیت، وقت مکمل ہو گیا۔ جب وقت صحیح تھا، یسوع خدا کے نجات کے منصوبے کو بالکل صحیح وقت پر لے کر اس دنیا میں آیا، اور خدا کا الہام، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جب دنیا کے کام کے لیے نجات کی بالکل ضرورت تھی یا بالکل تیاری تھی، اس وقت خدا نے اپنے بیٹے کو، اپنے کلمے کو مجسم کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ اس الگ بھی ایک تعارف ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے جو شریعت کی غلامی میں تھی، اس قوم کے لیے جو شریعت کے متحد تھی، ایسا لگتا ہے کہ یسوع کی آمد ان کے لیے شاید دیر سے ہوئی ہے، کیونکہ وہ بڑی دیر سے شریعت کے متحد زندگی گزار رہے تھے۔ پولس ہمیں بتاتا ہے شریعت کے غلام یا شریعت کے متحد لوگ جو مرضی سوچیں، لیکن خدا کے مطابق یہی وقت صحیح تھا جب اس نے اپنے بیٹے کو مجسم کر کے اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایسا وقت تھا جب دنیا میں رومی حکومت تھی، اور سفر اور تجارت جو پہلے کبھی ناممکن تھا، اب رومیوں کی حکومت میں جب یسوع مسیح پہلی صدی میں اس دنیا میں پیدا ہوئے، تب جو سڑکیں ہیں وہ تجارت کے لیے عام تھیں، دور و نزدیک آیا جایا جو ہے وہ سکتا تھا، اور کیسر کی سلطنت نے، جو رومی حکومت تھی، دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیا تھا، اور دنیا اس وقت گناہ میں
اخلاقیات کی پستی میں گری ہوئی تھی. پوری دنیا کو اس وقت روحانی بھوک تھی، اور جب روحانی بھوک تھی اور رومی حکومت کے کیسروں نے دنیا میں سڑکوں کے ذریعہ سے پوری دنیا کو ایک ساتھ جوڑ رکھا تھا، وہی وقت تھا جب خدا کا کلمہ یعنی یسوع مسیح اس دنیا میں مجسم ہو کر آتا. اس لیے پولس کہتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. یہ دنیا کے مطابق تو، شریعت کے غلاموں کے مطابق تو دیر سویر کی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ بالکل صحیح وقت تھا جب مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا سکتا تھا. جب لوگ اخلاقیات اور گناہ کی دلدل میں دسے ہوئے تھے، اس وقت یسوع کا آنا ہوا. اور یہ وقت صحیح تھا، کیونکہ اگر پڑھیں آپ دانیل کی کتاب تو اس کے 9ویں باب کی 24ویں آیت سے 26ویں آیت تک، جو 480 سال پہلے پیشن گوئی کی دانیل نے، 9واں باب 24ویں آیت سے 26ویں آیت تک، تو یہاں یوں مرقوم ہے: تیرے لوگ اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا و نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے. پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے. تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں. اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا. اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی. بربادی مقرر ہو چکی ہے. میرے عزیزو، 480 برس تقریباً پہلے وقت کی یہ پیشن گوئی دانیل نبی کی معرفت کر دی گئی تھی. سو جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اب ذریعہ کیا تھا کہ خدا اپنے بیٹے کو بھیجے؟ لکھے خدا نے اپنا بیٹا بھیجا. تو کیسے بھیجا؟ یہاں پر لکھا ہے جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. غلطیوں 4 باب کی 4 آیت کے دوسرے حصے میں. یسوع نہ صرف خدا کے بیٹے کے طور پر آیا، بلکہ ایک عورت سے پیدا ہوا، شریعت کے متحد پیدا ہوا. آسمان پر خداوند یسوع مسیح پہلے ہی خدا کے کلام کے طور پر، کلمے کے طور پر موجود تھا. وہ ایک انسان بن گیا اور عورت کے وسیلہ سے اس دنیا میں آیا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. ایک عورت سے پیدا ہونے کا جو مطلب ہے وہ دراصل یسوع کی کمواری سے
پیدائش کا حوالہ دیتا ہے، کیونکہ پولس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یسوع جو ہے وہ انسان سے پیدا ہوا تھا۔ زیادہ تر عام جو اصطلاح خدا کے الہام میں اور کلام مقدس میں استعمال کی گئی کہ مسیح ایک ایسا انسان پیدا ہوا جو کسی مرد اور عورت کے ملاپ سے اس دنیا میں نہیں آیا، بلکہ صرف عورت سے، کماری عورت سے اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اور یسوع کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے 5ویں آیت لکھا ہے، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح چونکہ خدا کا کلمہ تھا، وہ مجسم ہوا، وہ خداوند ہے، اس میں لوگوں کو گناہوں سے چھڑانے کی قدرت اور طاقت تھی۔ وہ ایسا وسیلہ تھا کہ لوگوں کو گناہوں سے بچا سکے۔ اور میرے عزیزو، غلامی سے جو شریعت کی تھی، غلامی جو گناہ کی تھی، غلامی جو شیطان کی تھی، ان تمام عناصروں سے یسوع مسیح خریدنے آیا اور اس نے لوگوں کو فدیہ دے کر اپنے خون کے وسیلہ سے خرید لیا۔ اس نے چونکہ غلاموں کی قیمت ادا کی جاتی تھی، غلاموں کو مول لیا جاتا تھا، یسوع نے شریعت کی سزا جو موت تھی اپنے اوپر لی اور شریعت کے غلاموں کو خرید لیا۔ اور نہ صرف خرید لیا، نجات دلائی، چھڑا لیا، بلکہ یہاں پر لکھا ہے ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملا۔ کتنے اعزاز کی، کتنی عزت کی بات ہے کہ صرف اس نے ہمیں چھڑایا ہی نہیں، بلکہ روحانی طور پر اپنے خاندان کا حصہ بننے کا بھی درجہ اور حیثیت بخشی ہے۔ ہم روحانی طور پر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ پڑھیں یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت، تو وہاں لکھا ہے لیکن جتنوں نے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے، جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کتنے اعزاز کی، عزت کی بات ہے کہ خدا نے صرف شریعت کے متحدوں کو اپنے بیٹے کے فدیے کے وسیلہ سے صرف مول نہیں لیا، بلکہ اپنے فرزند بھی بنا لیا ہے۔ اور فرزندیت ایک ایسا احساس ہے جس میں مکمل طور پر یہ نعمت ہے جو خدا نے نجات کے دوران دی کہ ہم خدا کو اپنا ابا اور روحانی طور پر باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اور جو عالم ادیان ہے ان میں یہ بات صرف انجیل مقدس میں ہی درج ہے کہ جو لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں خدا انہیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشتا ہے، ہمیں وہ بیٹے بیٹیوں کی طرح قبول کرتا ہے، ہمیں وہ بحال، صرف بحال ہی نہیں کرتا بلکہ ہمیں وہ بیٹے بیٹیاں ہونے کا درجہ دیتا ہے۔ آدم کو کبھی بھی خدا کے بیٹے کے طور پر گود میں نہیں لیا گیا، جس طرح ہم ایماندار ہیں جنہیں خدا بیٹوں کے طور پر قبول کرتا ہے۔ ہمیں نجات کے بارے میں سوچنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم خدا کے خاندان کے لوگ بن جاتے ہیں۔ ہمیں یسوع میں
خدا نے خرید لیا ہے، لیکن فرزندیت کا درجہ صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو روحانی طور پر نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، جو نافرمان آدم کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرتے ہیں اور فرما بردار یسوع مسیح کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، وہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ تجربہ ہی ہمیں آسمان کی بادشاہت کا وارث بناتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ آج بھی روایات کو، چرچز کی رسموں کو پورا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں، لیکن وہ یہ کبھی بھی نہ بھولے کہ یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ آسمان کی بادشاہی کو جانا تو دور کی بات ہے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، یسوع نے ہماری قربانی دی ہے، اس نے ہمیں مول لیا ہے، اور جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو وہ ہمیں خدا کے روحانی طور پر خاندان کے لوگ بننے کا حق بخشتا ہے جو اسے قبول کرتے ہیں۔ آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کب ہم نے یسوع کو قبول کیا، کب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اگر ابھی تک ہم نئے سرے کی پیدائش کے تجربے سے محروم ہیں تو آج خداوند کا یہ وقت جس پر وہ اس دنیا میں آیا، خداوند کی یہ الوہیت کی قدرت کہ وہ صرف عورت سے پیدا ہوا ہے اور وہ خدا ہے جو وسیلہ ہے، جو گناہوں سے چھڑا سکتا اور نجات دے سکتا ہے، اور جس نے ہمیں خدا کے بیٹے بیٹیاں بننے کا جو ہے وہ حق بخشا ہے، اس کی شکر گزاری کریں اور ان چاروں سچائیوں کو اپنی زندگی میں لے کر زندگی گزاریں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشے، آمین۔